بتانا پڑے گا کہ رسالت مآب کی تربیت کس کرنے ہوئے. کیا کہنے میں کہاں جا کے عمران پڑھوں جس کی انگلی پکڑ کے رسول چلنا سیکھے. لے جی میں سنی کتاب سے ایک حوالہ میری آنکھوں کے سامنے آگا تو میں حوالہ پڑھوں. رسالت مآب کا بچپن تھا. روضۃ الاحباب اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ درج ہے. رسالت مآب کا بچپن تھا. ظاہری طور پہ سن مبارک رسول پاک کا 5 سال تھا. مکے میں قحط پڑ گیا, بارش نازل نہیں ہوئی, لوگ بھوک سے مرنے لگے. مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا, قبیلوں کا شہر تھا. فیصلے ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے, صرف سردار کرتا تھا, باقی قبیلہ سردار کے کہنے پہ عمل کرتا تھا. قبائل کے لوگوں نے آگے سرداروں سے پوچھا کہ اب بتائیں کیا کریں, اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے. مکے کے سردار سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کیا کریں, بارش کیسے نازل ہو. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے ایک مخصوص دن میں میدان میں آئے, اس میدان میں لا کے بتوں کو رکھتے ہیں, سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک ایک بت کی کرتے ہیں عبادت. کسی ایک کے کہنے پہ بارش ہو جائے گی, اور جس بت کے آگے جھکنے سے بارش ہو جائے آج کے بعد پورا مکہ اسے تسلیم کر لے. یہ ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے, ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا. یہ اتنے تعصب تھا ان میں, یہ دوسرے کا خدا پوجنا بھی اپنی توہین سمجھ. امیروں کا خدا امیر ہوتا تھا, غریبوں کا خدا. کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ امیر خدا کیسے ہوتا تھا. جو امیروں کا بت ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا, اسے سونے کے کنگن سونے کا زیور پہنایا جاتا تھا, اسے چڑھاوا بھی چھوٹا نہیں دیا جاتا تھا. غریبوں کے بت غریب ہوتے تھے, آٹے کا بت. انہوں نے کہا جی سارے اپنے اپنے بت لے کے آؤ, آج امتیاز ختم کریں, آج کوئی فرق نہیں, آج سارے خدا ایک کریں. سارے بت لانے کا فیصلہ ہو گیا. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا کہ ہم سارے قبیلے تو اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے, مکے میں وہ اجتماع ہی نہیں ہوتا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو. کیونکہ ایک ہی تو گھر مکے میں سرداروں کا تھا. انہوں نے کہا ان کا تو خدا ہے ہی کوئی نہیں, ہاشمی کسے لے کے آئیں گے. 3 مکے کے سردار اٹھے اور حضرت ابو طالب کے گھر میں دستک دی. اندر سے حضرت عمران آئے, بڑی سننے والی بات اور سنی کتابوں سے. حضرت عمران سے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑ گیا. حضرت ابو طالب نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ابو طالب بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, تو فرمائے ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو. ہمارا دسترخوان تو بند نہیں ہوا, ہمارا دسترخوان تو چل رہا ہے. انہوں نے کہا ابو طالب نہیں, بات کھانے کی نہیں, ہم نے اب طے یہ کیا ہے کہ اب لیتے ہیں بتوں کا امتحان, خداؤں کا امتحان. اب دیکھتے ہیں کہ کون خدا جلدی سنتا ہے. تو لہٰذا ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے خدا اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے. اگر تمہارا بھی کوئی بت ہے تو تم بھی کل والے اجتماع میں آنا, ورنہ پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ ہاشمی کسی خدا کو نہیں مانتے, کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا وہ کس کی پوجا کرتا, عبد المطلب نہیں بتایا اس کا خدا کون ہے, اور بتایا تو نے بھی نہیں کہ تو کس کی عبادت کرتے. اب بتائیں کل آپ آئیں گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کل ہم آئیں گے. مکہ کے لوگ جا کے اگلے دن اپنے اپنے بتوں کو سجا کے, اب بات بارش والی بھول گئی. اب یہ مکے میں ایک علیحدہ سوچ گردش کر رہی تھی کہ کل ہاشمی کسے لے کے آئیں, ان کا بت کیسا ہوگا. یہ تو رئیس گھر ہے, ان کا تو بت بھی بڑا رئیس ہوگا, یہ کسے لے کے آئیں گے. پنجوں کے بل کھڑے ہو کے لوگ حضرت ابو طالب کا گھر دیکھ رہے تھے. دروازہ بند تھا, لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابھی کوئی نہیں آیا, ابھی ابو طالب نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی, ابو طالب کسے لے کے آ رہا ہے. یا مکہ میں ایک دم شور برپا ہوا, وہ دیکھو ابو طالب کے کاندھے پہ کون ہے. جب دیکھا تو ابو طالب اپنے کاندھے پہ 5 سال کے مصطفیٰ کو اٹھائے ہوئے.
اور رسالت مآب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا. اسی انداز کو لے کے خندق میں علی چلے تھے. ٹہلتے ہوئے ابو طالب پورے جذبے کے ساتھ حضرت ابو طالب مکہ کی گلی سے نکلے, ان لوگوں کے قریب سے گزر گئے. انہوں نے کہا ابو طالب کہاں جا رہا ہے؟ کتابیں کہتی ہیں حضرت ابو طالب مکہ کی ایک چوٹی پہ چلے گئے. اتنی اونچی چوٹی پہ حضرت ابو طالب جا کے کھڑے ہوئے کہ کتابیں کہتی ہیں اس دن مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں میں بیٹھے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. آج مکہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ مجھے ابو طالب نظر نہیں آ رہا. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ابو طالب کا چہرہ, گود میں لیٹے ہوئے بچے ابو طالب کا چہرہ, میدان میں کھڑے ہوئے کافر ابو طالب کا چہرہ. آج پورا ابو طالب کو دیکھ رہے تھے. ابو طالب تو کیا کرنے والا ہے؟ ہم نے تو تجھے کہا تھا خدا نہیں کیا, تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا. کیا تو اپنے بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اپنے خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بارش کے لیے. فرمایا جس کے کہنے میں بارش ہو جائے گی وہ کون ہوگا؟ کہنے لگے وہ حاجت روا ہوگا, وہی مشکل کشا ہوگا. حضرت ابو طالب نے رسول کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ضعیف ہاتھوں میں لیا, آسمان کی طرف, میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ, اللہم بحق حاضر الیدین انصر السماء, میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ آسمان سے بارش نازل فرما. تاریخ کہتی ہے فوراً ایک بدلی اٹھی اور اس نے آ کے مکہ میں بارش برسانی شروع کر دی. ادھر مکہ میں بارش ہونی شروع ہو گئی. لوگ اپنے اپنے خداؤں کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابو طالب کا بھتیجا سچا, ابو طالب کا بھتیجا سچا, ابو طالب کا بھتیجا سچا. یہ آواز مکہ میں گردش کر رہی تھی. رسالت مآب کے چہرے پہ تبسم آیا. خدائی نے جھوم کے کہا محمد یہ لمحے یاد رکھنا, یہ وقت یاد رکھنا, کوئی بھی تجھے محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں تھا. آج مکے کی چوٹی میں کھڑے ہو کے ابو طالب نے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل کو تجھے اور مجھے مل کے قرضہ واپس کرنا ہے. آج اس نے بلندی پہ جا کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا